حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو آدمی رجب المرجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم ماہ رجب کا احترام کرو، اکرام کرو، اللہ تعالیٰ 1000 رحمتوں کے ساتھ، 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا احترام فرمائے گا۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان المعظم یہ دل کو پاک و صاف کرتا ہے، اور رمضان المبارک یہ بندے کی روح کو پاک و صاف کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں تاکہ ہمارا جسم پاک ہو، اور شعبان المعظم میں بھی نفلی عبادت خوب کریں تاکہ ہمارا دل پاک ہو، اور پھر رمضان کی مبارک راتوں میں اور دنوں میں اللہ کی خوب اطاعت کریں تاکہ ہماری روح بھی پاک و صاف ہو جائے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا جس نے رجب المرجب میں عبادت کر کے بیج نہ بویا اور شعبان المعظم میں اپنے آنسوؤں کے پانی سے اس کھیت کو سیراب نہ کیا، تو وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت الہی کو کیسے کاٹے گا، کیوں کر کاٹے گا؟ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ رجب کے 3 حرف ہیں، پہلا را، دوسرا جیم اور تیسرا با۔ را سے مطلب رحمت الہی، اور جیم سے مراد بندے کے جرم، اور با سے مراد بر یعنی احسان اور بلائی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ رجب کا مہینہ اس لیے رکھا کہ انسان کے جتنے بھی جرم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیکی اور بلائی کے درمیان میں آ جائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اکثر مرتبہ دیکھا کہ میری والدہ محترمہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ میں نے وجہ پوچھی، سبب پوچھ لیا، کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا الجوار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے الہی اسے بھی وہی عطا فرما جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہر وقت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ایک فاصلہ بس سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کا گھونٹ
دوسروں کو پلانا تو آسان ہے، لیکن جب خود پینا پڑ جائے تو ہر قطرے پہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا باری ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ چھوٹے بندے کو غم توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہوتا ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے الہی ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری دعا کو پڑھا کریں، تاکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 جمعہ کی رات۔ لڑکی کی دینی تربیت ہی اس کا اصل اور سب سے بہترین جہیز ہے۔ لڑکے والوں سے گزارش ہے کہ اس جہیز کی ڈیمانڈ کریں۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ جتنا انسان کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اتنا ہی تعلق اگر اس کا رازق کے ساتھ ہوتا تو اسے روزی کے لیے یوں عاجز نہ ہونا پڑتا۔